السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل ایپیسوڈ 32. وہ لوکل بس میں بیٹھا تھا، سیٹ سے پشت ٹکائے، آنکھیں موندے. وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن یہ مت بھولو وہ ڈرگز لیتا ہے. جبیل خاندان کو اس کی وجہ سے جس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تم اس سے واقف نہیں ہو. اس دن منہا اسے ریسٹورانٹ سے سیدھا اپنے گھر لے گئی تھی. ماں ہم اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی. اسے بھی اپنے رشتہ داروں سے مل کر اتنا برا نہیں لگا تھا. رات میں وہ لوگ ہمدان صاحب کے گھر گئے تھے. وہ سالوں بعد اپنے نانا سے ملا تھا. سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے. رات کو وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے. اگلی صبح وہ ذرا لیٹ اٹھا تھا. وہ نیچے آیا تو اسے کوئی ملازم دکھائی نہیں دیا. اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی. وہ خود ہی کچن کی طرف بڑھا جب اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رکے. ماما میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. یہ منہا تھی. ماں ہم آسیہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر رہی تھی. آج منہا کی بھی چھٹی تھی. آپ کو ادھم کیسا لگا؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. وہ نہیں جانتی تھی وہ جو بات کرنے جا رہی ہے اس کی ماں اور نانی ماں اس پر کیسا ریئیکٹ کرنے والی تھیں. اچھا ہے، بس اچھا. وہ مایوس ہوئی. تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ کہو نا. ماں ہم نے آملیٹ بناتے اسے ٹوکا. وہ صبح صبح دماغ کھانے آ گئی تھی. میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا. وہ تمہید باندھ رہی تھی. ماں ہم نے ایک گہری نظر اسے دیکھا. میں عشق محبت پر یقین کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن میرا دل کسی کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. اس کے چہرے کا سارا خون جیسے نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا. چہرہ لال ٹماٹر بن گیا تھا. اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. ماہم اور آسیہ دونوں حیران ہوئیں. مجھے ادھم اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے میں اس سے محبت سوچنا بھی مت. ماہم کی سرد سی آواز پر وہ تو حیران ہی رہ گئی. اسے یقین نہ آیا. ادھم کا سوچنا بھی مت. اس نے منہا کی پوری بات نہیں سنی تھی. لیکن ماما، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی. ڈرگز لیتا ہے وہ. تم ایک ڈاکٹر ہو، کیا تم اپنے لیے ایک نشئی کو چننا چاہتی ہو؟ ماما وہ ٹھیک ہو جائے گا. منہا صدمے کسی حالت میں بولی. اسے اندازہ نہیں تھا اس کی ماں اتنا شدید رد عمل دے گی. میں تمہیں ادھم سے محبت کی اجازت نہیں دیتی. باقی تمہارے جو دل میں آئے وہ کرو. وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا محبت اجازت لے کر کی جاتی ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر نازک لب پھڑپھڑا کر رہ گئے. وہ تو اس محبت کو کسی رشتے میں باندھنا چاہتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ اجازت نہیں تھی. اور کچن کے باہر کھڑا ادھم جبیل الٹے قدموں پلٹ گیا. پھر سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. مشرقی لوگ، مشرقی ماں باپ اچھے بھلے شاندار شخص کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ان کے معیار پر پورا نہ اترے. وہ بنا بتائے گھر سے نکل آیا. اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ منہا مزید اس کا سامنا کرے، اور وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرتا جو اس کے اپنے تھے لیکن اسے اس قابل نہیں سمجھتے تھے. اسے منہا میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کا دل دکھا تھا. بے وفاؤں کا لاہور. وہ لوکل بس میں سوار تھا اور کھڑکی سے نظر آتے لاہور کو دیکھ رہا تھا. آج اس کا دل ریڈ لائٹ ایریا جانے کا کر رہا تھا. اسے وہاں درد بھرے لوگ ملتے تھے، درد بھری کہانیاں، ادھورے لوگ بالکل اپنے جیسے. اور اس کا دل تھا آج وہ کوئی درد بھری داستان سنے اور رو پڑے. اسے لگتا تھا پوری دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ادھم جبیل، ماسیل، دبت ساز اگر ایسے ہی مر جاتا تو کہاں جاتا؟ اس کی ساری اچھائیاں، ان کا کیا صلہ ملتا؟ اور پھر اچانک ایک لڑکا آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا. اس نے ہینڈز فری لگائی تھی اور وہ فون میں کچھ دیکھ رہا تھا. وہ بے ساختہ ہی موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا. وہ چونک گیا جب اس نے ہاتھ کو اسکرین پر دیکھا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے لڑکے کو ہینڈز فری اتارنے کا کہا. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مرے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ آیت 217.
اور اسے چلتی بس میں اپنے جسم کے پرخچے سے اڑتے محسوس ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے کبھی یہ آیتیں نہیں سنی تھیں، لیکن اس پل اسے لگا تھا جیسے اسے ہی سنایا گیا تھا، اسے بتایا گیا تھا، اسے وارن کیا گیا تھا۔ امی مجھے ایک گلاس پانی چاہیے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ وہ کچھ لکھ نہیں پا رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے پانی کا گلاس اسے لا کر پکڑایا اور پھر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ابھی تک ایمان سے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایمان نے 2 گھونٹ بھرے اور ایک نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا اور دوبارہ پانی پینے لگی۔ وہ ہاتھ کی ماں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اور پانی پیتی ایمان کو بے اختیار اچھو لگا۔ وہ بے طرح کھانسنے لگی۔ سلمیٰ بیگم تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھیں۔ دھیان سے۔ وہ اس سے گلاس پکڑ چکی تھی جبکہ ایمان اپنا کندھا تھامے درد سے کراہنے لگی تھی۔ اچانک اسے جو جھٹکا لگا تھا اس کی وجہ سے اس کے کندھے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور درد اتنا تھا کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمیٰ بیگم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے ایمان کو اپنے گلے لگایا جبکہ ایمان ان کی بات میں الجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو اس نے صوفے سے ٹیک لگا دی۔ اب وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تم سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ امی آپ انہیں منع کر دیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو اس کے جواب سے حیرت ہوئی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ پلیز امی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے مزید کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس ظالم سے شکوہ کر رہی تھی جو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ آخر کیوں؟ مسٹر حاج جبیل، کیا انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ وہ تو خود ساکت تھا۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو کیا اس نے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ اس نے معافی مانگی ہی کب تھی؟ پر کیوں؟ اس نے کیسے انکار کر دیا؟ کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ وہ بے اختیار اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے انتظار میں جان سولی پر اٹکی اور اب جیسے جواب سن کر دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو فوراً اس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پلیز ایمان ہے۔ اسے اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی نقاہت بھری آواز ابھری تھی اور ہاتھ کے تپتے جلتے وجود کو سکون مل گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ بیٹھ گیا تھا تاکہ تسلی سے بات کر سکے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہاتھ نے حلق میں اگتے کانٹوں کو بجھانے کے لیے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا اور پھر واپس رکھ کر ڈھک دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ خود کی اضطراری کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیریت ہے؟ وہ ایسے کیسے نارمل ہو کر بات کر سکتی تھی؟ اسے انکار کر کے بھلا کیسے؟ میں آپ کے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ کر بھی سکون نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ جیسے بولنے کو پڑ تول رہی تھی۔ ایمان، اس نے پکارا تھا۔ اسے اس وقت خاموشی بری لگ رہی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ کو رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ لہجے کو حد درجہ سخت بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر آپ سے پہلے بات کرتا تو آپ کو لگتا میں فلرٹ کر رہا ہوں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تو پھر اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ سوال مجھ تک پہنچایا ویسے ہی آپ تک جواب پہنچ جائے گا۔ پہنچ چکا ہے۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی ہیں؟ کوئی ایک وجہ بتائیں مجھے کہ میں آپ کو ہاں کر دوں۔ وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کہہ ہی نہیں پایا کہ اس کے سالوں کی ریاضت کا اتنا سا صلہ تو بنتا ہے نا۔ بتائیں۔ وہ پھر سے بولی۔ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ الٹا سوال آیا تھا اور ایمان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ماضی میں کیا ہوا مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، پر میں کسی اور کی محبت کو نہیں چھین سکتی۔ دائمہ آپ کی فیونسی ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا 2 شادیوں کا ارادہ ہے؟ اور ہاتھ نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ یہاں تک کیسے سوچ سکتی تھی؟
دائمہ میری فیونسی نہیں ہے، وہ قابل احترام کزن ہے۔ اور وہ بات ادھوری چھوڑ گیا اور لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اتنی بڑی بات کیوں کرے گی؟ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور مجھ میں کسی کی محبت چھیننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہاتھ کا دل کیا وہ اس سے پوچھے، میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ لیکن وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بچپن میں اس کا رشتہ عبدل سے طے ہوا تھا، وہ مجھے عبدل سمجھتی رہی ہے۔ عبدل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بھی تو اسے سالوں تک عبدل کے نام سے ہی پہچانتی رہی تھی۔ وہ خاموش رہی تو دوسری طرف سے ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بنا بتائے چلا گیا تھا اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ کسی میسج کا جواب دیتا تھا۔ منہا کو کل سے بخار تھا، وہ آج اسپتال بھی نہیں گئی تھی۔ دل کی تکلیف جب حد سے بڑھ جائے تو انسان جسمانی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ تو کئی دنوں سے اپنے دل و دماغ میں ہونے والی جنگ سے اکیلے لڑ رہی تھی۔ اس نے سرخ پڑتی آنکھوں سے ایک بار پھر ادھم کا نمبر ملایا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی جب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ ادھم کی آواز ابھری تھی اور منہا نے امڑ آنے والے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ کیسے بولتی؟ منہا؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر گیا تھا، اور منہا کو اپنا نام زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت لگا تھا۔ وہ ایک آر بار پکارتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ آر یو اوکے؟ اور وہ بے اختیار رو دی تھی۔ اس کی سسکیاں ادھم کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے منہا کو روکا نہیں، رونے دیا جی بھر کر تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، اور جب وہ خوب آنسو بہا چکی تو بولی، کیا میری ذات اتنی ارزاں ہے کہ آپ مجھے یوں نظر انداز کریں؟ وہ شکوہ کرنا تھی۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ اسے اس پل منہا اپنے جیسے لگی تھی، کہانی جیسے خود کو دہرانے لگی تھی۔ وہ ایمان کی جگہ تھا اور منہا اس کی۔ نہیں، تم تو بہت اسپیشل ہو۔ وہ اب اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایسے بنا بتائے تھوڑی جاتا ہے۔ مجھے لگا میں وہاں مس فٹ ہوں۔ میں تو ویسے اس دنیا میں ہی مس فٹ ہوں، بس اسی لیے آ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اب کافی ریلیکس تھی۔ کچھ بھی ایسا مت کہنا جو مجھے میری نظروں میں گرا دے، کیونکہ میں اس قابل نہیں۔ منہا کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ یہ سب اکیلے سہنا بہت مشکل ہے، وہ اذیت سے چور لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اکیلے ہی تو سہ رہا تھا وہ۔ کیا مجھے تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے آپ کے دل میں؟ وہ جیسے اپنی پسندیدہ چیز کے لیے منت کر رہی ہو۔ منہا حارث، جس نے کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی تھی، وہ اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ مانگ رہی تھی۔ ادھم کو اس پل وہ معصوم لگی، بچوں جیسی معصوم۔ لیکن میری تمہاری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور وہ پچھلے کئی دنوں سے اسی حقیقت سے لڑ رہی تھی۔ یہ معاشرہ ادھم جبیل کو قبول نہیں کرتا تھا، اس میں اس جیسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ اپنے پیرنٹس کا اس معاشرے کے سامنے سر جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور پھر بیڈ پر گر گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب سے ہاتھ نے پروپوزل بھیجا تھا وہ ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پائی تھی۔ کبھی اس کی آنکھیں جاگتے میں خواب دیکھنے لگتی تو کبھی وہ ان خوابوں کو نوچ کر پھینک دیتی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ ہاتھ نے دوبارہ اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ جانے کیا سوچتی رہتی کہ اچانک فون بج اٹھا۔ انجان نمبر تھا۔ ہیلو؟ وہ فون اٹھاتے بولی، دائمہ بات کر رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں، آپ بتائیں۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہاتھ کی فیونسی ہوں، یہ سچ نہیں ہے۔ محبت کو آزاد کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری وجہ سے کوئی بھی غلط فیصلہ مت کیجیے گا۔ ہاتھ جیسا شخص ریاضتوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتا، اور اللہ اسے آپ کو دے رہا ہے، قبول کر لیں پلیز۔ ایمان ساکت رہ گئی تھی، دل جیسے دھڑکنے سے انکاری تھا۔ یک طرفہ محبتیں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں دیتی، یہ میں جان چکی ہوں، اور میں نے اس شخص کو اسی دن اپنی محبت سے آزاد کر دیا تھا جب آپ کو اسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی اور پھر فون بند ہو گیا۔
وہ سائیں سائیں کرتی خاموشی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جانے کتنی دیر پیدل چلتا رہا تھا، اور پھر جب اسے حویلی کا گیٹ نظر آیا تو اس کی ہمت بندھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا۔ گیٹ پر موجود ملازم اسے پہچانتے فوراً اس کی طرف بھاگے، لیکن اس نے ہاتھ سے ہی دور رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا اور پھر چلتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم سرما کی یہ نرم گرم سی دھوپ راحت بخش تھی۔ پچھلے حصے میں بڑا سا صحن تھا جہاں گاؤں کی عورتیں ماہین کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔ بی جان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری اس نے سنبھال لی تھی۔ گاؤں کے مرد سید جبیل کی بیٹھک میں حاضر ہوتے تھے۔ اس وقت بھی ماہین سب کے ساتھ بیٹھی دھوپ لے رہی تھی جب اس کی نظر ادھم پر پڑی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ادھم کو دیکھا، جس کے جوتوں کی حالت بری تھی۔ وہ مٹی سے اٹے پڑے تھے اور وہ نڈھال نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھیں۔ وہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی عورتیں گھریلو ملازمہ کے اشارے پر اٹھ کر وہاں سے جانے لگیں۔ ملازمہ خود بھی جا چکی تھی۔ ماں؟ وہ تھکا ہارا آ کر ماہین سے لپٹ گیا، جیسے سالوں پہلے آرجے نے موت کے وقت اپنی ماں کو دیکھا تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ادھم میرے بچے، ماں نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب وہ اپنی بڑی سی شال سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بڑے سے تختے پر بیٹھی تھی اور ادھم ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماہین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پیدل چل کر کیوں آئے ہو اور کتنی دیر چلتے رہے ہو؟ پیسے نہیں تھے میرے پاس، کنڈکٹر نے پتہ نہیں کہاں اتارا، یہ بھی نہیں جانتا کب سے چلتا رہا ہوں۔ ماہین کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اس نے جھک کر ادھم کا ماتھا چوما۔ فون کر لیتے، ڈرائیور لینے آ جاتا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن وہ انہیں نہیں بتا پایا کہ اس کے اندر جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں؟ ڈیڈ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر بھی آپ اپنی محبت نہیں بھلا پائیں، ایسا کیوں؟ کیا پہلی محبت ناقابل فراموش ہوتی ہے؟ ماہین کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ یک طرفہ محبت کسی آسیب سے کم نہیں ہوتی، اور وہ محبت جو سالوں کی جائے اور جب تک انسان اس آسیب سے نکلتا ہے دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ گہرے ملال سے بولی، کیا ہمیں کسی ایسے شخص کو زبردستی اپنا بنانا چاہیے جو ہمارا نہ ہو؟ نہیں، محبت زبردستی کے قائل نہیں۔ اور ادھم کا سر جھک گیا۔ وہ 7-8 مہینوں بعد گھر لوٹا اور ماہین کو وہ پہلے سے زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی تھی۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا ایمان، لیکن میں چاہتی ہوں تم ایک درست فیصلہ لو۔ سلمہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اور حمیزہ، وہ تو دن میں 10 بار پوچھتی تھی، کیا سوچا آپ نے؟ کب ہاں کر رہی ہیں؟ جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ وہ ویل چیئر پر آئینے کے سامنے بیٹھے خود کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس حادثے نے اس سے کافی کچھ چھین لیا تھا، اور سب سے اہم چیز جو اس سے چھینی تھی وہ اس کی ہنسی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی اور پھر اسے بلندیوں سی شان رکھنے والا ہاتھ جبیل یاد آتا۔ وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی سفیدی سے کون واقف نہیں تھا؟ دائمہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس جیسا شخص ریاضتوں کے بعد بھی نہیں ملتا۔ تو کیا اسے نوازا جا رہا تھا؟ کیا اللہ اسے کسی انعام سے نواز رہا تھا؟ کیا وہ تمام آزمائشوں پر پوری اتری تھی؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، تو اس سے خوبصورت کیا تھا؟ اس سے پوچھیں اماں، اس سے پوچھیں وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ حمیزہ نے اس کا فون اٹھاتے فٹافٹ ہاتھ کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس کی سحر انگیز آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سلمہ بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ بالکل فٹ، وہ بشاشت سے بولا۔ ایمان کا سوال ہے ایک، وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ اس سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ حمیزہ تمام حسیات فون پر لگائے سلمہ بیگم سے چپکی کھڑی تھی۔
सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दिया। आंटी, फ़ोन स्पीकर पर डाल दें। हमीज़ा ने फटाफट मोबाइल पकड़ते स्पीकर ऑन किया। ईमान, उसकी आवाज़ उभरी थी। ईमान का दिल ज़ोरों से धड़का, लेकिन वह जबड़े भींचे बैठी रही। उसकी आंखों में नमी थी। हाथ के एक जवाब पर सब मुनहसर था। इनाम की कबूलियत भी, इनाम की आजमाइश भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से निकाह करूँगा, वो भी यूँ अचानक। वो सांस लेने को रुका। मैं वो इंसान हूँ जिसे हुस्न, हसब नसब और ऊंचा ख़ानदान मुतासिर नहीं कर सकता। वो बोल रहा था और ईमान की जैसे जान अटकी थी। मुझे जो हुक्म था, मैंने उसमें से दीनदार को चुना। निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। ईमान की आंखें खुद ब खुद बंद हुई थीं। गालों पर आंसू बह निकले थे। अगर वो ये जवाब ना देता तो वो कभी हाँ ना करती। वो इस इनाम को कबूल ना कर पाती। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो मज़ीद किसी अधम, किसी मशारिब को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। फ़ोन बंद हो चुका था। हाँ, जबील ने फ़ोन को देखा। वो उसकी मोहब्बत ही सही। अगर वो उम्मे ईमान ना होती, कोई भी आम सी लड़की होती जिसकी तरजीहात में अल्लाह शामिल ना होता, तो वो कभी उससे निकाह नहीं कर पाता। बेशक रोशनी रोशनी को ढूंढ लेती है। मुझे एक बार आपसे मिलना है, घर आ जाएं। उसने अभी तक हाँ नहीं की थी। वो हाथ से एक बार मिलना चाहती थी। वो कुछ बातें मज़ीद क्लियर करना चाहती थी। उसने 3 बजे आने का कहा था और वो अपने वक्त पर पहुंच गया था। हमीज़ा तो उड़ी उड़ी फिर रही थी और सलमा बेगम को जैसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं से उसके बैठने के लिए जादुई तख्त ले आती। उन्होंने खाने में काफ़ी कुछ बना लिया था और जब वो आया तो कुछ देर बैठने के बाद हमीज़ा को पुकारा। चलो आओ, कुछ सामान लेना है, जल्दी से मार्केट हो आते हैं, फिर आकर खाना खाएंगे। जब से ईमान का एक्सीडेंट हुआ था, ग्रोसरी करने वो दोनों ही जाती थीं। सलमा बेगम चाहती थीं वो रिलैक्स होकर बात कर लें। मार्केट करीब थी, वो जल्द वापस आ जाती। वो वहीं बैठी थी। गोद में एक फ़ाइल थी। वो उनके जाने के बाद ईमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ पीने को मिलेगा? वो उसे देखते हुए बोला। फ्रिज किचन में है। उसने जवाब दिया तो सर हिलाता किचन की जानिब बढ़ा और फिर पानी का गिलास लाकर ईमान के सामने रखा। ईमान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो अब अपनी ब्राउन जैकेट उतार कर सोफे पर रखता। मेज़ की दूसरी जानिब उसके सामने बैठ चुका था। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थोड़ी नीचे टिकाया और उसे देखने लगा। वो सटपटा कर नज़रें झुका गई। मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थीं। वो धड़कते दिल के साथ बोली। मैं सुन रहा हूँ, फुर्सत से। वो वाकई फुर्सत से बैठा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आप जानते हैं, पाँव फ्रैक्चर है। अगर हड्डी ठीक से ना जुड़ी और मैं कभी ठीक से ना चल पाई तो मुझे कोई इशू नहीं। उसने ईमान की बात भी मुकम्मल नहीं होने दी। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ महीने पागल खाने में गुजारे हैं। मैं नहीं चाहती इस रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से हो। अगर मैं दोबारा कभी पागल हो गई तो नहीं होने दूंगा। वो फुर्सत से निगाहें जमाए बैठा था। उसकी आंखों की अलवही सी चमक ईमान को पजल कर रही थी। उसने मेज़ पर रखा गिलास उठाकर फटाफट पानी पिया। हाथ ने बेख्तियार उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया था। अब वो गिलास वापस रख रही थी। मैं खुद जॉब करती हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। मैं जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ और नहीं चाहिए। ईमान ने झटके से नज़रें उठाकर उसे देखा। सियाह आंखें चमकती ग्रे आंखों से टकराईं। इस बार हाथ ने निगाहों का रुख नहीं बदला। वो उसे देखता रहा। आपको शायद ये नहीं मालूम कि मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसके बदलते तासुरात को, चेहरे पर फैले सारे रंगों को। उसे कभी इतना दिलचस्प नज़ारा देखने को नहीं मिला था। ईमान ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी और फिर गोद में रखी फ़ाइल उठाकर उसकी जानिब बढ़ाई। इसे एक नज़र देख लें। हाथ ने ज़रा आगे होते फ़ाइल पकड़ी और फिर उसे खोल कर देखा। ईमान की सारी मेडिकल हिस्ट्री लिखी थी। मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। माइग्रेन रहता है, स्ट्रेस और डाइजेस्टिव इश्यूज़। मैं नहीं चाहती आप कल को कहें कि मैंने कुछ छुपाया था आपसे। वो उसे उन बातों से आगाह कर रही थी जिन्हें वो उससे ज़्यादा जानता था। वो हौले से मुस्काया और फिर फ़ाइल मेज़ पर रख दी। मुझे लगता है सारे गुनाह रोज़ ही बख्शवा लेती हैं आप। जी?
وہ سمجھی نہیں۔ انسان پر آنے والے ہر دکھ، درد، تکلیف اور رنج پر اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مطلب آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، یعنی مجھے آپ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ خوشگوار سے لہجے میں بولا تھا۔ ایمان اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ عجیب شخص تھا وہ، کہاں سے آیا تھا؟ یہ سب زندگی کا حصہ ہے ایمان، یہ سب بے معنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ میری دنیا سے تم واقف ہو، ایک تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو۔ میری دنیا کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ میرے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ بس ایک سوال، حلال کماتے ہیں یا حرام؟ میں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں اور دن رات محنت کر کے حلال کماتا ہوں۔ وہ بولا تو ایمان خاموش رہی۔ اور کچھ؟ ایمان نے سر نہ میں ہلایا۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ وہ اب امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہاتھ نے بے ساختہ گہرا سانس لیا، یعنی ابھی مزید انتظار کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ کی طرف سے ہاں ہوئی تو نکاح جلد ہوگا، 1-2 ہفتوں میں۔ اتنی جلدی؟ وہ چونکی۔ ہاں، مجھے جلدی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آیا وہ مذاق کر رہا تھا یا نہیں۔ وہ اب اپنی جیکٹ اٹھاتے کھڑا ہو رہا تھا۔ لیکن میں تو ابھی چل بھی نہیں سکتی۔ ہاتھ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو۔ فکر نہ کرو، میں اٹھا لوں گا۔ وہ چلا گیا؟ سلمہ بیگم نے آتے ہی پوچھا۔ ہاں۔ اتنی جلدی؟ حمیزہ کو تعجب ہوا۔ صرف 4 منٹ بیٹھا تھا، پھر فوراً چلا گیا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھتے جواب دیا۔ وہ ابھی بھی کسی الجھن کا شکار تھی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ سلمہ بیگم نے دوبارہ پوچھا۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر اس نے اگلا پورا مہینہ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاتھ نے پورا مہینہ اسے ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب اس کی ہاں کے انتظار میں تھے۔ اور پھر جیسے ہی اس نے ہاں کہا تھا، فضا میں چاروں جانب خوشبو پھیل گئی تھی، خوشیوں کی خوشبو۔ 2 ہفتے بعد نکاح تھا۔ ہاتھ کی خواہش تھی کہ نکاح سادگی سے ہو، لیکن سلمہ بیگم پھر بھی اپنی طرف سے تیاریاں کر رہی تھیں۔ حمیزہ اسے خاموش دیکھتی تو فوراً بولتی، اب ہاں کر کے مکر مت جانا، اور ایمان بس مسکرا دیتی۔ اس کے پاؤں کا پلستر بھی اترنے والا تھا۔ ہاتھ اسے کسی طرح کے میسیجز یا کال نہیں کرتا تھا۔ اب شاید وہ کہیں بہت زیادہ مصروف تھا۔ وہ اب گھر میں رہ کر اکتا گئی تھی۔ اس کا دل تھا کہ وہ اب اسپتال جائے، دیکھ کر آئے وہاں کیا چل رہا تھا، اور اسی لیے اس نے اسپتال کے آنر کو، جو ڈائریکٹر بھی تھا، فون ملایا۔ السلام علیکم ڈائریکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ایمان؟ میں ٹھیک ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا اسپتال آنے کو، سوچا ایک چکر لگا لوں۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سوری؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ آپ کے ساتھ اسپتال نے اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے۔ آپ کو کسی نے ابھی تک انفارم نہیں کیا؟ ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بس بیٹھی رہ گئی، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ڈائریکٹر مزید کچھ کہہ رہا تھا اور پھر فون بند ہو گیا۔ ضرورت نہیں ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا انہیں کوئی اور ہیلر مل گیا ہے؟ کیا میں اب اس قابل نہیں رہی؟ کتنا مشکل تھا نا خود کو پھر سے گرتے دیکھنا، ان جگہوں کو چھوڑنا جن سے آپ کا سب کچھ جڑا ہو۔ وہ رونا چاہتی تھی، پر آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ اس نے بس ایک گہرا سانس لیا اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ برخوردار نکاح کرنے کے بعد بتا دیتے، ابھی بھی کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ سید جبیل نے اس کے نکاح کی خبر سنتے ہی کہا تھا۔ نہیں، پہلے بتا رہا ہوں، آخر کو دادا ہیں آپ میرے۔ وہ خوش تھا۔ لڑکی کون ہے؟ کس خاندان سے ہے؟ باپ کون ہے؟ Is this matter؟ اس نے سوال کیا۔ اپنی انگریزی باہر جھاڑا کرو، مجھے صاف صاف لفظوں میں جواب دو۔ سید جبیل صاحب بھڑکے تو ہاتھ نے مسکرا کر کان کھجایا۔ وہ سامنے نہیں تھے ورنہ 1-2 جڑ دیتے۔ اچھا تو پھر سنیں۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ ہاتھ جبیل کی ہونے والی وائف ہے، اور کوئی تعارف چاہیے آپ کو؟ میں رشتہ لے کر نہیں جاؤں گا، تم نے میرا کہا نہیں مانا۔ وہ غصہ تھے ابھی تک کہ ہاتھ نے دائمہ کو انکار کیا تھا۔ رشتہ ہو چکا ہے،
लेकिन निकाह पर मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा। वो भी उन्हीं का पोता था। धमकी दे रहे हो मुझे? खुले आम। वैसे मुझे ये काम उसी दिन कर लेना चाहिए था जब आपने मेरे अकाउंट फ्रीज करवाए थे। वो मुस्कुराया। अभी मुस्कुराहट यूं ही उसके चेहरे का अहाता किए रखती थी। मैं मीडिया पर बयान दूंगा कि मेरी जान को खतरा है। अगर आपने मीडिया पर यह बयान नहीं दिया होता कि हाथ जबील आपका पोता है, तो फिर शायद वो आपकी बात को सीरियस ले लेते। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो अभी तक अपनी अकड़ में थे। मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं। मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा। और आप जानते हैं मुझे, सैयद हैदर जबील को उठवाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूरे बाप पर गए हो। वो अब जैसे हार मान रहे थे। पूरा आप पर गया हूं। और सैयद जबील जेरे लब मुस्कुरा दिए। ठीक है, सोच कर बताऊंगा। हाँ हाँ, सोच लें, लेकिन निकाह से ज़रा पहले तशरीफ़ ले आइएगा, क्योंकि वो आप पढ़ाएंगे। क्या मैं? क्यों आप नहीं पढ़ा सकते? अल्लाह ने मना किया है आपको? सैयद जबील के पास तो अल्फाज ही नहीं बचे थे। आंखों में नमी उमड़ आई थी। इतना बड़ा रुतबा देने जा रहा था वो उन्हें। उन्हें अपने चारों पोतों में से ये सबसे अजीज था, जिसने हमेशा उनकी बात मानी थी। वो उसे हमेशा हशाम की याद दिलाता था, रिश्तों की हिफाजत करने वाला, जिसने अकेले सब संभाला था और कभी कोई शिकवा नहीं किया था। तो आप सच में शादी कर रहे हैं? खबर सुनते ही साद ने फ़ोन किया था। शादी नकली भी होती है क्या? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब वो पिछली बार अस्पताल में। वो बात अधूरी छोड़ गया। तो खुद आकर देख लेना ना कि निकाह हो रहा है या नहीं। तो दायमा का क्या? उसने हिचकिचाते पूछा था। हाथ जेरे लब मुस्कुराया। तुम हो ना? जी। साद की तो आंखें उबल आई थीं। हाथ स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन जानता था उस वक्त साद के क्या तासुरात है। वो कैसे भूल गया था कि वो हाथ की निगाहों से कुछ नहीं छुपा सकता था। मैं दादाजी से बात करूंगा। तुम जबील खानदान की लड़की के लिए एक बेहतरीन इंसान हो। मुझे उम्मीद है जल्द या बदेर वो मान जाएंगे। साद तो साकित बैठा रह गया था। तो कब आ रहे हो तुम? वो उसे खामोश बैठे देखकर पूछने लगा। आप कहते हैं तो आज ही आ जाता हूँ। वो मुस्कुराया। चलो मैं बताता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान रखना, ये खबर मीडिया तक ना जाए। उसने साद को ताकीद की थी, जिसने समझते हुए सर इस बात में हिला दिया था। वो खुश था, क्योंकि हाथ खुश था। ये निकाह से 3 दिन पहले की बात थी। वो एकेडमी जाना चाहती थी। क्या मैं एकेडमी आ सकती हूँ? उसने हाथ को कॉल की। ये नहीं कहा कि उसका दिल कर रहा था। उसे डर था कहीं वो भी अस्पताल वालों की तरह उसे वहां से निकाल ना दे। ये कोई पूछने की बात है? और फिर अगले 1 घंटे में वो हमीज़ा के साथ उसकी गाड़ी में एकेडमी जा रही थी। कई दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। व्हीलचेयर को लिफ्ट से लाना और फिर उसे गाड़ी में बिठाना यह आसान नहीं था, पर वो एक बार जाना चाहती थी। उसे जीना चाहती थी। आज मौसम खुशगवार था। सर्दी पहले जितनी शदीद नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसे बाहर निकलकर जैसे जन्नत का एहसास हुआ। जैसे ही उसने एकेडमी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद उसकी व्हीलचेयर पकड़े अंदर लाया था। स्टूडेंट्स उसे देखते ही उसकी जानिब भागे थे, और उन सब से मिलकर ईमान को अपने अंदर नई ताजगी, नई जिंदगी दौड़ती महसूस हुई थी। उसे अब ये सब अपना हिस्सा लगता था, अपने वजूद का हिस्सा, जिसे अगर काट कर उसे अलग कर दिया जाता तो उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। वो कितनी देर उनसे बातें करती रही, और फिर वो अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे बैठ गई। उन 3 महीनों में काफ़ी तब्दीलियां आई थीं। एकेडमी की पूरी इमारत सब्ज बेलों से ढकी थी। खिड़कियों के अतराफ में बेलें लटक रही थीं। उसे ये नज़ारा अच्छा लगा। ठंडी हवा से पत्ते पेड़ शाखों से झूम रहे थे। ग्राउंड में अब काफ़ी जगह पर बैठने के लिए लकड़ी के बेंच नज़र आ रहे थे। इन 3 महीनों में काफ़ी काम हुआ था। वो खुद हीलर थी, पर उसे जो चीज़ हील करती थी वो नेचर थी। वो आंखें बंद करके अपने अंदर उस एनर्जी को उतारती रही। उसे लगा जैसे वो तंदुरुस्त हो रही है, जैसे जख्म मुंदमिल हो रहे हों, जैसे हवा उससे कह रही हो, उठो, अब उठ भी जाओ। उसने आंखें खोलीं तो सामने हाथ को देखा। उसे कॉफ़ी पसंद थी, और शायद उसे ये रंग भी बहुत पसंद था। वो उस वक्त सफ़ेद लूज पैंट,
سفید ٹی شرٹ اور کافی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس کے ارد گرد اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے انہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص سے 2 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ کتنا مکمل لگ رہا تھا وہ، اور وہ ابھی تک ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی اس نے کتنے کھلے دل سے اسے قبول کیا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال تھا جو ابھی تک اسے چبھتا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ شاید ہاتھ کو بھی محسوس ہو چکا تھا۔ اس نے چونک کر ایمان کو دیکھا جو فوراً گود میں رکھی کتاب کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ وہ کچھ دیر پڑھتی رہی اور پھر اسے سکون محسوس ہوا تو کتاب واپس رکھ کر چیئر سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ سونا چاہتی تھی اور کچھ دیر بعد وہ واقعی غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اس کا ذہن بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ 3 دن پہلے، یہ 3 دن پہلے کی بات تھی جب اسے اس کی ڈرماٹولوجسٹ کی کال آئی تھی، ڈاکٹر منہا کی۔ میں جانتی ہوں اب تم ایک ہیلر بن چکی ہو، اور دیکھو آج ایک ڈاکٹر کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ آج ایک ڈاکٹر تمہارے پاس آئی ہے اپنی الجھنیں لے کر۔ وہ حیران تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے ایمان، اور وہ بھی ایسے شخص سے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ وہ اسے خاموشی سے سنتی گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم محبت سے بھاگنے والوں کو وہی شخص پسند آتا ہے جو قسمت میں نہ ہو۔ وہ کافی بکھری بکھری لگ رہی تھی، ورنہ ایمان نے اس کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور جب مسکراتی تھی تو مزید حسین لگتی تھی، لیکن اس وقت وہ محبت کی لپیٹ میں تھی، خود سر محبت جو ساری دیواریں توڑ کر اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ہونے پر، اس کے نہ ہونے پر۔ کبھی کبھی ہم اپنی ساری قوتیں لگا کر بھی کسی ایک شخص کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا نہیں کر پاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی شخص نہ چاہنے کے باوجود بھی ساری کھڑکیاں دروازے توڑ کر ہمارے دل پر براجمان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر، اللہ پر بھروسہ۔ منہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارے پاس آ کر رہے گا، پھر چاہے تم یا وہ کتنے ہی نگر کیوں نہ بھٹک لو، اور جو نہیں ہے وہ ریاضتوں سے بھی نہیں ملے گا۔ کبھی تمہیں محبت ہوئی ہے؟ سوال ایسا تھا کہ ایمان مسکرا دی۔ اگر کسی کو دیکھ کر دیکھتے رہنے کو محبت کہتے ہیں تو پھر مجھے ہوئی ہے۔ اگر پابند ہو جانے کو محبت کہتے ہیں جو تمہیں کسی اور کا ہونے نہ دے، پھر یقیناً مجھے ہوئی ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ اب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبر کیا۔ پانے کی خواہش نہیں کی۔ کچھ محبتیں پا لینے کی خواہش سے پرے ہوتی ہیں۔ تو کیا ملا صبر کر کے؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس ہیلر کو اس کی محبت ملی یا نہیں۔ پھر وہ محبت خود چل کر میرے پاس آئی اور گھٹنے ٹیک کر کہا کہ اسے میری ضرورت ہے۔ منہا نے اس کے چہرے پر عجیب سے رنگوں کو پھوٹتے دیکھا تھا، اور سفید رنگ سب سے گہرا تھا۔ کیا صبر معجزے لاتا ہے؟ توکل لاتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور خود کو گرنے مت دو۔ اور پھر منہا نے محسوس کیا تھا کہ اللہ نے واقعی اسے ہیلر بنایا تھا۔ وہ زخم بھرنا جانتی تھی۔ آپی، آپی، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ایمان نے آنکھیں کھولیں تو حمیزہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، حمیزہ نے بتایا تو ایمان نے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ اس سے جو بھی ملنے آیا تھا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حمیزہ نے اس کی چیئر پکڑ کر گھمائی اور جیسے ہی ایمان کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ ادہم؟ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ادہم کے تاثرات بھی مختلف نہیں تھے۔ وہ منہا کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار ہیلر سے ضرور ملے۔ وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے آ گیا۔ وہ اسپتال گیا تھا لیکن وہاں سے اسے پتہ چلا کہ وہ اب یہاں کام نہیں کرتی۔ وہاں موجود ایمان کی ایک خیرخواہ نے اسے اکیڈمی کا بتا دیا تھا۔ اس اکیڈمی کا آنر حاج جبیل تھا۔ یہ اسے انٹرنیٹ سے پتہ چلا تھا، اور اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ہیلر کے بارے میں منہا اسے بتاتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمان ہی تھی۔ ہائے، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ مسکرانا چاہتا تھا پر مسکرا نہیں پایا۔ رونا چاہتا تھا، رو نہیں پایا۔ شاید 3 سال ہونے والے تھے اس سے بات کیے، اس سے دور ہوئے۔
اسے دور کیے، اور یہ 3 سال اس نے کیسے گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پچھلی بار وہ اسے پاگل خانے میں ملی تھی اور اس بار ویل چیئر پر، پھر بھی وہ ہیلر کہلائی۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ وہ آگے ہوتے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں ادھم ہوں، لوگ مجھے ماسیل کہتے ہیں، ایک بت ساز۔ میں اپنے اسٹوڈیو گیا تھا، میں نے اپنے مجسموں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن میں توڑ نہیں پایا، میں ان بتوں کو نہیں توڑ پایا۔ وہ اب کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بتا رہا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص ماسیل ہے، ہر شخص بت بناتا ہے، اپنی توقعات کے، معیار کے، ترجیحات کے، اپنی پسند، من پسند اور ناپسند کے، اور ان بتوں کو توڑنا خود کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ادھم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان بتوں کو توڑنا لازمی ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں توڑ دیں، انہیں توڑ دینا چاہیے۔ اور محبت، اس کا کیا؟ وہ بھی تو توڑ دیتی ہے ہمیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تھا۔ یہ وہ ایما نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ 3 سالوں نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ محبت نہیں، محبت میں بنائے جانے والے توقعات کے بت ہمیں توڑ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں نے ایسی کوئی توقعات نہیں رکھی تھی، پھر مجھے کیوں توڑا گیا؟ وہ شکوہ کا نہ تھے، اسے اپنے سارے جواب چاہیے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ محبت نے توڑا تھا آپ کو؟ ایمان نے اس بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ ادھم نظریں جھکا گیا، وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میں آج بھی اس محبت کو دل سے نہیں نکال پایا ہوں۔ آپ نے کوشش نہیں کی ہوگی، آپ نے اس درد سے نکلنا نہیں چاہا، آپ نے لڑائی جاری رکھی۔ آپ نے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی ہوتی تو محبت خود بخود آپ کو آزاد کر دیتی۔ میں بھٹک رہا ہوں، وہ گہرے ضبط سے بولا تھا۔ گہری سرمئی آنکھوں میں ملال تھا۔ اسے ایمان کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اگر وہ اس دن اسے نہ جھٹکتا، اس دن اس پر یقین کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اگر وہ اس کی ماں کو اس کے کردار کے بارے میں غلط باتیں نہ سناتا تو شاید کہانی الگ ہوتی، پر اس نے صبر نہیں کیا تھا۔ محبت میں تو صبر لازم ہے۔ بھٹکنے سے بہتر ہے منزل ڈھونڈیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی منزل آسانی سے مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، بت ساز، اپنے بت سینے میں سجائے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی منزلیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ منزل کی نیت سے نکلیں اور وہ آپ کو نہ ملے۔ اس کے پاس ادھم کی ہر بات کا جواب تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ اتنی ہمت نہیں تھی وہ اسے ایما کہہ کر پکارتا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ میں آج بھی اس کی خواہش کو دل سے نہیں نکال پایا ہوں۔ آج بھی چاہتا ہوں اپنی زندگی میں سے صرف ایک دن مجھے دے دے۔ میں اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اپنی فیوریٹ مووی دیکھنے جانا چاہتا ہوں، ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر رات کو میں اس سے اس کی رائٹنگ کے بارے میں سننا چاہتا ہوں، اور جب وہ سو جائے تو بس اسے سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بہت زیادہ ہے؟ ایمان نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی تو انہیں دل سے نکال دینا بہتر ہے۔ وہ کتنی ظالم تھی، کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے ایمان۔ جذبوں کی شدت کو لفظوں میں بیان کرنے کو محبت نہیں کہتے مسٹر ادھم جبیل۔ محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندھیروں میں آپ کے ساتھ ہو، جب آپ کے خونی رشتے تک آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ میرے اندھیروں میں میرے ساتھ نہیں تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، زخمی آنکھیں لیے۔ اس شخص نے اپنی ہی محبت کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی تو وہ کیسے اسے مل جاتی؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو محبت نہیں، محبت میں کی جانے والی بے وفائی بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو محبت کی نہیں بے وفائی کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ وہ بے چینی سے بولا۔ جب آپ کرنا چاہیں، جب آپ سمجھ لیں کہ اس زندگی میں ہمیں سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں تھک گیا ہوں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ وہ کانوں کے گرد مفلر لپیٹے ہوئے تھا اور اس کے گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ قدرت کے خلاف جائیں گے تو تھک جائیں گے۔ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ قدرت مجھ سے بات کرنے لگی ہے۔ اس بار چونکنے کی باری ایمان کی تھی۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پتے اڑنے لگے تھے۔
اس وقت ایمان کے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ میں وہ سماعت کہاں سے لاؤں جو اسے سن سکے؟ گوتم بدھ پسند تھا نا آپ کو، تو آپ اسی کی طرح سفر پر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اس مقام پر جائیں جہاں آپ کو لگے آپ اسے سن پائیں گے، محسوس کر پائیں گے۔ کائنات آپ کے انتظار میں ہے۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا، اور شاید وہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا تھا۔ کیا کبھی تمہیں ماسیل یاد نہیں آیا؟ وہ ماضی تھا، اور جب پرندہ آزاد ہو جائے تو پیچھے بچی باقیات کے لیے واپس پنجرے میں نہیں جاتا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی تھی۔ سائیں سائیں کرتی ہوا ان کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں کافی کے 2 کپ اٹھائے اب گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر گیٹ سے کچھ فاصلے پر رکھے بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایمان کو ہاتھ ہلا کر ہائے کیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ایک آخری بات پوچھوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ جی ضرور۔ وہ مسکرائی۔ اس کے انداز میں اعتماد تھا، اور یہ ہاتھ کو دیکھ کر ابھر آیا تھا۔ کبھی تم نے مجھ سے محبت کی ہے؟ ایک پل کے لیے، صرف ایک پل کے لیے ہی صحیح، کی ہے؟ وہ کیا سننا چاہتا تھا ایمان جانتی تھی۔ پورا ماضی ایک پل میں ہی کسی فلم کی طرح گھوم گیا تھا اس کے سامنے۔ محبت ایسے پیڑوں پر نہیں اترتی جس کی شاخوں پر خوف کا بسیرا ہو۔ وہ جب اس کے ساتھ تھی اسے ہمیشہ انجانا خوف گھیرے رکھتا تھا۔ اللہ کا خوف، اکروس بننے کا خوف، سیاہ ہو جانے کا خوف، اور وہ شخص کبھی اس کا خوف دور نہیں کر پایا تھا۔ ایسے میں محبت کیسے جنم لیتی؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب جانا ہوگا، اس نے کہا، اور گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ مسٹر ماسیل؟ اس نے کافی عرصے بعد اسے ماسیل کو پکارا تھا۔ آپ اب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ مجھے امید ہے اس بار آپ کو منزل مل جائے گی۔ اور ادھم کا دل بے اختیار کر لایا تھا۔ تو یہ وجہ تھی جو اسے قدرت خود سے باتیں کرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور ایک دھیمی مسکان۔ آج ادھم نے اعتراف کیا تھا کہ وہ لڑکی واقعی ہیلر تھی۔ اس کا قدرت سے گہرا تعلق تھا۔ پھر وہ بھی مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اب ہاتھ کی جانب تھا جو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کافی پی رہا تھا، اور پھر ادھم کو اپنی جانب آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ جبیل، یہ اس کا وہ کزن تھا جس نے بچپن میں بہت کچھ سہا تھا۔ اسے یاد تھا جب اسے پاکستان لایا گیا تھا وہ اسے عجیب لگتا تھا۔ اس نے کبھی ہاتھ میں دلچسپی نہیں لی۔ ادھم اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ جبیل، وہ خاص لڑکا جس نے بہت کچھ سہا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کا قد ایک جتنا تھا۔ دونوں کی اپنی الگ شخصیت تھی۔ ایک بت ساز تھا تو دوسرا بت شکن۔ مسٹر گرے، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے سب کی کہانیوں کو بدلا تھا۔ سب کو سہنا پڑتا ہے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ تو وہ تم تھے وہ جو خدا کے علاوہ میرے اور ایمان کے درمیان رہے۔ تم ہمیشہ سے تھے۔ وہ ہاتھ کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ ہاتھ ہولے سے مسکرایا۔ برو، یو آر دا بیسٹ ولن۔ تم میری کہانی کے سب سے بہترین ولن ہو۔ اور ولن دوسروں کے لیے اپنی محبت کو نہیں چھوڑا کرتے۔ وہ اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ادھم جبیل نے صرف اندھیرا دیکھا تھا، اور ہاتھ جبیل نے اندھیرا، اجالا اور موت سب کو قریب سے دیکھا تھا۔ تم صرف اس لیے جیتے کہ اس نے تمہیں چنا، اور تم صرف اس لیے ہارے کہ تم نے اسے اور اس کے خدا کو چھوڑ دیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ دونوں کا موضوع ایک ہی تھا۔ میں صرف اسے ایک بار چھونا چاہتا ہوں، اسے محسوس کرنا چاہتا ہوں، ادھم نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ہاتھ دونوں کے درمیان موجود وہ 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب ہوا۔ ٹچ ہر اینڈ آئی ول ڈسٹروائے یور ہول ایگزسٹنس۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ تھا۔ ایک کی آنکھیں گہری سرمئی تھیں جو کبھی کبھی سیاہ کا شیڈ دیتی تھیں، جبکہ دوسرے کی چمکتی گرے جو سامنے والے کو برف بنانے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے اور پھر ادھم ایک قدم پیچھے ہٹتے چہرہ نیچے جھکا کر ہنس دیا۔ وہ اب آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، اور شاید یہی سننا چاہتا تھا جو ہاتھ نے کہا تھا۔ یہ کافی میرے لیے ہے۔ وہ اب بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور کافی کا کپ اٹھائے منہ سے لگا لیا۔
نائس، وہ ہولے سے بولا جبکہ ہاتھ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤ، وہ اب دونوں ایمان کو دیکھ رہے تھے جو حمیزہ کے لائے ہوئے زرد پتوں کو اپنی شال سے صاف کرتی کتاب میں رکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہتی تھیں۔ صرف وہی کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے، وہ میرا ریمائنڈر ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے زمین پر رہنا ہے، مجھے شیطان نہیں بننا۔ ایمان کے الفاظ آج بھی اسے پوری جزیات سے یاد تھے۔ ایسی دنیا صرف تم بنا سکتے ہو۔ وہ اندر سے اکیڈمی دیکھ چکا تھا، وہ وہاں ہوتے سیشن بھی، وہ ہاتھ سے متاثر ہوا تھا۔ کب ہے شادی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ پرسوں۔ ہاتھ کے جواب پر ادھم نے اپنے دل کو ڈوبتے پایا تھا، پر یہی سچ تھا، اور جب انسان سچ کی جانب پہلا قدم بڑھاتا ہے تب بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ لکی ہو۔ آف کورس، وہ مسکرایا۔ تم رکو گے نہیں؟ نہیں، میرا سفر شروع ہو چکا ہے، میں اب رک نہیں سکتا، ادھم نے ہولے سے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھا رہا اور پھر جاتے ہوئے دونوں گلے ملے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے دوبارہ مل پاتے یا نہیں، اور پھر ایمان نے ادھم کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ اسے رخصت کر کے وہ سیدھا ایمان کے پاس آیا تھا۔ حمیزہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے، جانتی ہوں، جب کائنات آپ سے مخاطب ہونے لگے پھر آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان ہو کسی بات کو لے کر؟ ہاد نے پوچھا۔ نہیں تو۔ وہ اسے بتا نہیں پائی کہ ڈائریکٹر نے اسے اسپتال سے نکال دیا تھا، اسے اسپتال والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہمیشہ سے سب اسے چھوڑتے آئے تھے، اپنانے والا تو صرف وہی آیا تھا۔ گڈ، پریشان ہونا بھی نہیں۔ وہ بس اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر اٹھ کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ اندر جانے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے پکارا۔ ہاتھ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایمان نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نے اس کی بات سنی اور پھر کندھے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس سے دور ہو رہا تھا، بنا جواب دیے۔ ایمان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، آنکھوں میں بے اختیار نمی ابھر آئی۔ وہ رکا، پلٹا اور اسے دیکھا۔ بھورے رنگ کی جیکٹ میں چشمے لگائے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ ابھی بھی پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے گردن کو تھوڑا سا بائیں جانب جھکایا اور جیسے ایمان کو فوکس کیا، تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بال ماتھے پر آ گرے، اور پھر اس نے ہولے سے اپنی گردن کو ناں میں ہلایا۔ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا، کبھی نہیں۔ وہ زور سے چلایا اور ایمان نم آنکھوں سے ہنستی تھی۔ دیکھو، وعدہ کر کے بھول نہ جانا، عشق چنریا اوڑھ کے دل میں آنا۔ حمیزہ اسے آتے جاتے چھیڑ رہی تھی۔ سلمہ بیگم نے خاص لوگوں کو بلایا تھا اور ان کے اپارٹمنٹ میں جیسے رونق لگ گئی تھی۔ اس کے نکاح کا جوڑا آ چکا تھا۔ بیج کلر کا یہ ڈریس اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ بھاری بھرکم لہنگا نہیں پہن سکتی تھی، اس لیے خانم نے اس کے لیے یہ ڈریس پسند کیا تھا۔ ساتھ سرخ رنگ کی بڑی سی شال تھی۔ ڈریس کی شرٹ کھلی اور لمبی تھی، نیچے پلازو تھا جو کافی کھلا تھا، اور اس کے ساتھ ہلکی جولری تھی۔ شاید دونوں کی پسند ایک ہی تھی، تبھی وہ اسے اتنا پسند آیا تھا۔ آج ایمان کا دن پہلے اسپتال میں گزرا تھا۔ اس کا پلستر اتر گیا تھا اور اس کی دونوں ہڈیاں ٹھیک سے جڑ گئی تھیں، البتہ ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھیں۔ ابھی شاید اسے مہینوں لگ جاتے دوبارہ دونوں پاؤں پر چلنے میں۔ آپی، عبدل آئے گا؟ حمیزہ نے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کاش کہ وہ آ جاتا۔ اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا، پر وہ نہیں تھا۔ آپی، آپ کو مہندی لگا دوں؟ نہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ اور وہ کافی دنوں بعد اتنے سکون کی نیند سوئی تھی۔ وہ دلہن بن کر اتنی پیاری لگی کہ اسے خود ہی یقین نہ آیا۔ وہ سج دھج کی عادی نہیں تھی اور نہ اسے پسند تھا، پر اس وقت ماتھے پہ لگی بندی اسے چاند بنا رہی تھی۔ کلائیوں میں پہنے ہوئے کنگن اور ان کی چھن چھن، وہ اپنے ہی جذبات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سلمہ بیگم، جنہیں وہ ڈریس اس کے رنگ کی وجہ سے خاص پسند نہیں آیا تھا، اب وہ بھی حیران تھیں۔ انہوں نے ایمان کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھیں۔ جبیل خاندان سے صرف گنتی کے لوگ تھے، صرف گھر کے لوگ۔ وہ بار بار پانی پی رہی تھی، جانے کیوں بار بار گلا خشک ہو رہا تھا۔
آپ بھی ریلیکس رہیں۔ امیزہ نے بالآخر بول ہی دیا تھا۔ ٹائم ہو گیا تھا اور وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ نکاح عصر کے بعد تھا اور عصر کا وقت ہونے والا تھا، وہ لوگ ابھی بھی نہیں آئے تھے۔ آج تو موسم بھی خراب ہے۔ ایمان نے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھا۔ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ بالآخر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ کو میسج کیا اور میسج میں اس نے صرف سوالیہ نشان بھیجا تھا اور کچھ دیر بعد ہی رپلائی آیا تھا، آ رہا ہوں، ڈونٹ وری۔ اور اس نے فون فوراً رکھ دیا تھا اور پھر وہ لوگ آ گئے تھے۔ منہا اور دائمہ دونوں موجود تھیں۔ منہا اور ایمان ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھیں۔ میں اب سمجھی کہ ہاتھ بھیا شادی کے لیے کیسے مان گئے۔ وہ بہت خوش تھی اور ایمان کو دیکھ کر اور خوش ہو گئی تھی۔ ایمان سفر نہیں کر سکتی تھی اور اسی لیے پورے جبیل خاندان کو ہاتھ نے اسلام آباد بلا لیا تھا۔ بھائی نماز پڑھنے گئے ہیں، آتے ہی نکاح ہوگا، وہ چہک کر بتا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اداسیوں کا شکار تھیں۔ ایسی ہی حالت دائمہ کی بھی تھی اور حانم ایمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید ساڑی میں تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمان سمیت سلمہ بیگم اور حمیزہ بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ یقیناً ہاتھ جبیل کی ماں ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ایمان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ ارمان آن لائن تھا اور ایمان کی طرف سے وہی اس کا ولی تھا۔ اپارٹمنٹ کا لاؤنج کھلا اور بڑا تھا، سب وہیں بیٹھے تھے۔ اس کا نکاح پہلے بھی ہوا تھا، پر جو احساسات آج تھے وہ پہلے نہیں تھے۔ سنت کے مطابق جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ درمیان میں سفید پردہ تھا۔ ہاتھ سید جبیل صاحب کا بازو تھام کر انہیں اندر لایا تھا۔ برخوردار، میں نے کبھی کسی چیز کے لیے اتنی تیاری نہیں کی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بولے تھے۔ جانتا تھا، اسی لیے سوچا آپ کو کام پر لگا دوں۔ وہ مسکرایا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سید جبیل دوسری جانب بیٹھے ایمان سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ وہ اس کا نکاح سید عبدالحاد جبیل بن روحان حیدر جبیل سے پڑھانا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے اسے کوئی اعتراض تو نہیں۔ ایمان نے اپنی دل کی دھڑکنوں کو کانوں میں صاف سنا۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ اجازت دے رہی تھی۔ اسے ہاتھ جبیل کے نکاح میں دیا جا رہا تھا اور وہ ہر بار قبول کر رہی تھی۔ اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ وہ اپنے احساسات کبھی بیان نہ کر پاتی۔ سید جبیل صاحب اب ہاتھ کی جانب متوجہ تھے۔ وہ اسے تمام تر دل اور روح کی گہرائیوں سے قبول کر رہا تھا۔ دونوں نے سائن کیے تھے۔ ایک قاضی ساتھ تھا، لیکن ہاتھ کی خواہش پر نکاح پھر بھی سید جبیل صاحب نے پڑھایا تھا۔ اب سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے اور ایمان نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اور ہاتھ، اس کی دعا تو سب سے لمبی چوڑی ہو گئی تھی۔ وہ جانے کیا کیا مانگتا رہا تھا۔ بس کرو یار، اب تو نکاح ہو گیا ہے۔ حنیفہ بھائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جلدی سے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپایا۔ وہ اب پردے کے اس پار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں ایمان بیٹھی رو رہی تھی اور حانم اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یو آر دا کامنس آف مائی سول، ایمان نے وہ اسے دیکھتے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔